حق۔ ایک مرتبہ بوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران میں ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت سے اب تک شیطان اس کے پاس نہیں پھٹک سکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے؟ کیونکہ اگرچہ ایک دوست محض خواب ہے، لیکن دوسرا دوست تو بیدار ہے۔ حقیقت شناسی۔ ایک مرتبہ آپ نے کئی یوم سے کچھ نہیں کھایا اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہ تھا اور اس نے آپ سے پڑوس میں سے پیاز مانگ لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو برسوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ تیرے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی آپ کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پرندہ چونچ میں پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اس کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے روٹی کھا لی۔ اللہ! آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام صحرائی جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، لیکن اسی وقت جب خواجہ حسن بصری وہاں پہنچے تو تمام جانور بھاگ گئے۔ حسن بصری نے حیرت زدہ ہو کر آپ سے سوال کیا کہ یہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ گئے؟ رابعہ بصری نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ مقام ولایت۔ ایک مرتبہ آپ حضرت حسن بصری کے مکان پر پہنچیں تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریہ تھے کہ اشکوں کا پرنالہ بہہ پڑا۔ اللہ! رابعہ بصری نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گریہ ازاری فریب کا راز ہے تو اسے بند کر دو تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بحر بے کرا موجزن ہو جائے کہ اگر اس کی گہرائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کر دینے میں قدرت کاملہ حاصل ہے۔ آپ کی یہ باتیں گو حسن بصری کے لیے بار خاطر ہوئیں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور ایک روز جب رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھی تو اچانک حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر! لیکن رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھا کر فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ پانی کی معمولی سی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر سی مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسن بصری مکمل ایک شب و روز رابعہ بصری کے یہاں مقیم رہے اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، لیکن حسن بصری کہتے ہیں کہ اس دوران نہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مرد ہوں اور نہ یہ محسوس ہوا کہ رابعہ عورت ہے، اور وہاں سے واپسی پر
میں نے اپنے آپ کو مفلس اور ان کو مخلص پایا۔ اللہ۔ حضرت حسن بصری اپنے چند رفقا کے ہمراہ ایک شب رابعہ بصری کے یہاں پہنچے، لیکن اس وقت ان کے یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور حضرت حسن کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ رابعہ نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا اور وہ ایسی روشن ہو گئیں کہ پورا مکان روشن ہو گیا اور تا سحر وہ روشنی قائم رہی۔ لیکن اگر کوئی معترض یہ کہے کہ یہ چیز بعید از قیاس ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص صدق دلی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کو آپ کے معجزے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ بے شک کہ خرق عادت شے کا اظہار انبیاء کے حق میں معجزہ کہا جاتا ہے، ولی کے لیے کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ کرامت اسے صرف اتباع نبوت ہی سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رویائے صادقہ نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک مرتبہ حضرت حسن کے لیے بطور ہدیہ موم، سوئی اور بال روانہ کیے اور یہ پیغام بھیجا کہ موم کی مانند خود کو پگھلا کر روشنی فراہم کرو اور سوئی کی مانند برہنہ رہ کر مخلوق کے کام آؤ، اور جب تم ان دونوں چیزوں کی تکمیل کر لو گے تو بال کی مانند ہو جاؤ گے اور کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حسن بصری نے سوال کیا کہ تمہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوتی؟ آپ نے جواب دیا کہ نکاح کا تعلق تو جسم و وجود سے ہے اور جس کا وجود ہی اپنے مالک میں مل گیا ہو تو اس کے لیے ہر شے میں اپنے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ معرفت۔ حسن بصری نے اپنے آپ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر حضرت حسن نے سوال کیا کہ تم نے اللہ کو کیوں کر پہچانا؟ جواب دیا کہ بے مایہ اور بے کیف ہونے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل ضرورت کے لیے 2 درہم نے فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد سے میری تمام راہیں کھلتی گئیں۔ اللہ۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حسن بصری یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خدا سے محروم رہا تو اتنی گریہ گزاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ اللہ۔ رابعہ نے کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ شے بھی اسی کے شایان شان ہے جو آن واحد کے لیے یاد الہی سے غافل نہ رہتا ہو۔ اللہ۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں۔ اللہ۔ اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں۔ دوم، روز محشر میرا نامہ اعمال نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہو یا الٹے ہاتھ میں۔ سوم، روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو دائیں طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ اللہ۔
لوگوں نے عرض کیا ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو نکاح کی کیا تمنا۔ اللہ۔ جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی، جواب دیا جس جہان سے آئی ہوں اس جہان میں لوٹ جاؤں گی۔ پھر سوال کیا گیا اس جہان میں آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا کف افسوس ملنا، اور جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں رزق تو اس جہان کا کھاتی ہوں اور کام اس جہان کے کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ خود شناسی و خدا شناسی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانہ کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا میں تو خود ہی اپنے مسافر کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی، اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ اللہ۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسے غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک بھی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں نے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ بزم اعلی میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجہ میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یحبونہم یا یحبونہ، اللہ ترجمہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ آپ ہمہ اوقات گریہ ازاری کرتی رہتی تھیں، اور جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خوف زدہ ہوں کہ جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نزع پہ ندا نہ آ جائے تو لائق بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حقائق۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ۔ فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ پھر فرمایا جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عضو سے بھی اللہ کی راہ نہیں ملتی، اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب بیدار ہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے، اور یہی فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ اللہ۔ حقیقی توبہ۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتی ہیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدق دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ سے پاکیزگی طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو اللہ کے حوالے کر دے
تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ دانشمندی۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ بند ہی نہیں ہوا، جس ان کا حضرت صالح کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج۔ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے غم نہ کہو بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر نوحہ کرو، کیونکہ اگر تم میں غم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی سخت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کسی شخص کے سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 30 سال۔ پھر سوال کیا کہ تو نے 30 سال کے عرصے میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں اور صرف ایک یوم کے مرض میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو آپ نے 4 درہم دے کر کمبل خریدنے کا حکم دیا۔ اس نے سوال کیا کہ کمبل سیاہ لاؤں یا سفید؟ یہ سنتے ہی آپ نے اس سے درہم واپس لے کر دریا میں پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ابھی کمبل خریدا بھی نہیں کہ سیاہ و سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور خریداری کے بعد نہ جانے کیا وبال پیش آ جاتا۔ ایک مرتبہ موسم بہار میں آپ کنج تنہائی میں تھیں کہ خادمہ نے باہر نکلنے کی استدعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہاں آ کر رنگینی فطرت کا نظارہ کیجیے کہ اس نے کیسی کیسی رنگینیاں تخلیق فرمائی ہیں، لیکن آپ نے جواب دیا کہ تو بھی گوشہ نشین ہو کر خود کو سان حقیقی ہی کا مشاہدہ کر لے، کیونکہ میرا مقدر سانح کا نظارہ ہے نہ کہ صنعت کا۔ اللہ۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے یہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں میرے اور میرے محبوب کے رشتہ کو منقطع نہ کر دے۔ اللہ اللہ۔ درد دل۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام بھی نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوگی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے پیالے میں لیے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ پیالہ لے کر شمع روشن کرنے اٹھیں اور اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور وہ پیالہ الٹ دیا۔ اللہ۔ اور جب پانی سے روزہ کھولنے اٹھی تو شمع بجھ گئی اور آب خود گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل دوز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے تم۔ اللہ۔ اس لیے ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں اجتماع ممکن نہیں، اور نہ کبھی جداگانہ مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا قلب حب دنیا سے اس طرح خالی کر لیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ
مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہان مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔